أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اس اعتبار سے قرآن کریم میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو والدین کے سلسلے میں ایک نصیحت کی اور کہا کہ ہم اللہ سے ان الفاظ میں اپنے والدین کے لیے دعا کریں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تو یوں کہہ رب ارحمہما، اے میرے رب میرے ماں باپ پر والدین پر تو رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ میں چھوٹا تھا بچپن میں انہوں نے ربیانی میری تربیت کی۔ اور تربیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صحیح وقت پر مناسب وقت پر مناسب چیز دی جائے اور حفاظت کی جائے اور جتنا چاہیے جیسا چاہیے دیا جائے۔ آپ بچے کو دیکھیں گے کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا پوسا تربیت کی، تو ربا اس معنی میں تربیت کرنا۔ تو رب کا لفظ جو ہے تربیت سے جڑا ہوا ہے۔ تربیت کا لفظ آپ دیکھیے، تربیہ کہاں سے آیا؟ ربا یربی تربیت، تو ربا کے معنی میں ہے۔ تو رب کا لفظ تربیت سے بھی جڑا ہوا ہے کہ وہ تربیت ہے کیا؟ نقص سے کمال کی طرف لے جانا، کمزوری سے پختگی کی طرف لے جانا، جس مرحلے میں جس چیز کی ضرورت ہو مناسب مقدار میں وہ دینا۔ اور یہاں کیا کہا؟ اے ہمارے رب ماں باپ کی کے ساتھ تو رحم کا معاملہ کر، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی ہے، کما ربیانی صغیر۔ بچہ پیدا ہوا برہنہ تھا، ماں نے کپڑے میں لپیٹا، لباس دیا اس کو، سینے سے لگایا، دودھ پلایا، اس کو غذا بھی دی، سنبھالا، اس کو محبت دی، اس کو رحم کیا اس کے اوپر، اس کو اچھے سلوک کی ضرورت تھی، گھبرایا گھبرایا روتا روتا پیدا ہوا، دنیا میں آیا، اس کو اپنی طرف سے افیکشن، محبت اور قرب دیا، اپنی گود میں سنبھالا تو ایک دم سیکیورٹی اس کو محسوس ہوئی، اس کو دودھ پلایا، اس کو غذا دی، اس کو کپڑا پہنایا، سویٹر پہنایا، کان ٹوپا، کیا کیا پہناتے اس کو، سردی سے بچایا اس کو۔ پھر بچپن میں اس کو ابتدائی مرحلے میں دودھ کی ضرورت تھی، تھوڑا بڑا ہوا اس کے بعد روٹی بسکٹ نہ جانے کتنی چیزیں کھاتا رہا، اس کے بعد تو ہڈی بھی چبانا شروع کیا، جب دانت آئے تو اس کے بعد اس کی غذا ویسی رہی۔ تو جس سٹیج میں جس چیز کی ضرورت ہے اس سٹیج میں مناسب مقدار میں مناسب طریقے سے وہ چیز دینا، یہ رب کی یا تربیت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور آپ دیکھیں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی غذا اور اس کی حیات اور اس کی سانس لینے کا نظام الگ ہے، اور باہر جب آتا ہے اس کا نظام الگ ہے، اور ہر سٹیج میں اللہ تعالیٰ اس کو ویسا جو دینا ہے وہ دیتا ہے۔ زندگی بھر جو ضروریات پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سب دیتا ہے۔ پیشاب پاخانے کی ضرورت انسان کو ہے، ماں کے پیٹ میں وہ 9 مہینے تک نہیں کرتا ہے، اب اس کا ٹائم اوور ڈیو جب ہو جاتا ہے تو چانسز ہوتے ہیں 9 مہینے 10 دن ڈاکٹرز بولتے ہیں اس کے آس پاس، اس کے بعد اوپر ڈیٹ ہو گئی تو کیا ہو جاتا؟ اب بچہ ماں کے پیٹ میں بھی پاخانہ کر سکتا ہے اور وہ بہت ڈینجر ہوتا ہے، لیکن تب تک کرتا ہے نہیں، تب تک نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک ٹائم ہے، اس ٹائم میں وہ ویسا رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، جب باہر آتا ہے تو پھر پیشاب پاخانہ بھی شروع کر دیتا ہے۔ اندر پیشاب کیوں نہیں کرتا ہے؟ اندر یعنی کیا آپ دیکھیے اللہ نے کیسا محفوظ رکھا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے ماں بھی محفوظ رہتی ہے، بچہ بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کی جیسی ضرورت ہوتی ہے
جس سٹیج میں جو لگتا ہے وہ دیتا ہے. اور آپ تمام چیزوں کو دیکھیں گے ان کی ابتدا کمزوری ہے، اس کے بعد قوت ہے. انسان کو دیکھیے، جانوروں کو دیکھیے، کمزور پیدا ہوتے ہیں، ایک دم ڈرے ڈرے سہمے اور بالکل کمزور، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایک سٹیج آتی چلی جاتی ہے اور وہ کمزوری سے پختگی کی طرف جاتا ہے. تربیت کا یہ حصہ ہے، کمزوری سے پختگی کی طرف تربیت. پودا آپ دیکھیے، پیڑ دیکھیے، پیڑ کیسا ہوتا ہے؟ ایک دم ڈائریکٹ بڑا ہوتا ہے نہیں. پودا بیج اس سے ایک دم نازک، اس سے جو ہے اقوا نکلتا ہے، اس کے بعد ایک چھوٹی سی ڈنٹل نکلتی ہے، اس کے بعد بڑھتے بڑھتے پودا پھر پیڑ بن جاتا ہے، ایک دم بڑا پیڑ بنتا ہے. کمزوری سے قوت کی طرف، مضبوطی کی طرف. یہاں لفظ رب جو استعمال کیا گیا ہے وہ ما انا قارئ کے جملے کے بعد کی چیز ہے. میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، یہ کیسے کر سکتا ہوں میں؟ تبلیغ کا کام پڑھ. یہاں بتایا جا رہا تو اپنے طور پر تھوڑی نہ پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا آپ کو پڑھنے کا جو حکم آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، نہ انا بقارئ. آپ اپنی صلاحیت پر تھوڑی نہ پڑھنے والے ہو. آپ کو پڑھوانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بچہ پیدا ہوتا تو بات کرتا نا، ہاسپٹل میں کیا پوچھتا ڈاکٹر کو؟ کتنا بل ہوا. ماں کو پوچھتا تمہارا نام کیا ہے، باپ کو پوچھتا تمہارا. بات کرتا ہے پیدا ہوتے ہی؟ نہیں کرتا ہے. دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، اس کو بات کرنی آتی ہے. پیدائشی طور پر کلام کی صفت انسان میں ہوتی ہے، بات کرتا ہے نہیں. ایک وقت آتا ہے کہ وہ کلام کرنے لگتا ہے. شروع میں توتلی باتیں کرتا ہے، اس کے بعد کمال کی گفتگو، اچھی گفتگو کرتا ہے. خلق الانسان علمہ البیان. تخلیق کے بعد بیان اللہ نے بیان کیا، لیکن بیان پیدائشی طور پر نہیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دھیرے دھیرے وہ چیز دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہا ہے آپ کا رب. پہلے تو لفظ رب یہاں پر آ رہا ہے، اور رب وہ ہے جو کمی سے، کمزوری سے مضبوطی کی طرف لے جاتا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے آج نہیں پڑھ سکتے آپ، اللہ پڑھوائے گا آپ سے. اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ سورہ القیامہ میں اللہ نے کیا کہا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به. جبریل جب آتے تھے اور قرآن پڑھ کے سناتے تھے، اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہوتا تھا اتنا سب میں کیسے یاد رکھوں گا. تو کیا کرتے تھے؟ جبریل پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پیچھے پیچھے زبان حرکت دیتے تھے، یاد رہنا چاہیے اس کو. آپ جبریل کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے تھے تاکہ یاد رہے، کہیں کھو نہ جائے مجھ سے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به. آپ جلدی کرتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں جبریل کے پڑھنے کے دوران. اور آگے کیا ہے؟ ان علینا جمعہ وقرآن. ہمارے ذمہ ہے. دیکھیے یہاں سے جڑ رہا ہے ان علینا، دو چیزیں، جمعہ وقرآن. ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا، جمعہ. نمبر 2 وقرآن، اور اس کا پڑھوا دینا. آپ اپنے طور پر تھوڑی نہ پڑھنے والے ہو، آپ کو پڑھوانے والا ہے نا. کون پڑھوائے گا؟ وہ آپ کا رب ہے جس نے انسان کو وہ صلاحیت دی کہ نہیں بولنے والا بولتا ہے، جس نے بیان انسان کو سکھایا، جس نے انسان کو جہل سے علم کی طرف لے گیا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ وہ ہے جو تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے اس حال میں کہ تم لا تعلمون شیئا. عدم علم سے علم کی طرف اور عدم کلام سے کلام کی طرف کون لے جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. نہیں جاننے والا بعد میں جانتا ہے، نہیں بولنے والا بعد میں بولتا ہے. تو یہ آپ کے پاس علم نہیں تھا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، نہیں معلوم تھا نا. اب آیا نا علم. اللہ تعالیٰ اب دے رہا ہے علم. وعلمک ما لم تکن تعلم. اللہ نے آپ کو سکھایا جو آپ کو معلوم نہیں تھا. تو پہلے وہ حالت تھی، اب یہ حالت آئی. پہلے آپ نہیں پڑھتے تھے، اب اللہ پڑھائے گا، اپنا کلام آپ سے پڑھوائے گا.
اپنا کلام اللہ، تو آپ کے ذمے نہیں ہے یہ پڑھ کے لوگوں کو بتانا، آپ کے ذمے نہیں ہے. ان علینا جمعہ و قرآن، اس کا جمع کرنا، آپ کے سینے میں محفوظ رکھنا، اور جیسا وہ ہے کمی بیشی کے بغیر آپ سے پڑھوانا، یہ دونوں اللہ کے ذمے ہیں. تو یہاں جو کہا جا رہا ہے اقرا بسم ربک، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، کہ کل تک آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا، آپ کا رب ہے نا، وہ رب جو انسان کی ہر مرحلے میں پرورش کرتا ہے، اور جس ماں کے پیٹ سے لے کے باہر اور باہر سے زندگی کے تمام مرحلوں میں جو کچھ انسان کو چاہیے وہ فراہم کرتا ہے، وہ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ایک انسان کو دنیا میں اللہ جب ڈالتا ہے تو اس کو یوں ہی نہیں ڈال دیا، اس کی ضرورت کی چیزیں اس کو سب اللہ تعالیٰ نے دی. تو جب آپ کو پڑھنے کا حکم دے رہا ہے اور آپ کو اپنی طرف سے مبلغ بنا کر پڑھنے لگا رہا ہے، آپ پڑھیے، یعنی پڑھ کے سنائیے. صرف اپنے لیے نہیں پڑھیں گے آپ، دوسروں کے لیے بھی تو پڑھیں گے. وہ آپ کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ وہ آپ کا رب ہے، وہ آپ کا رب ہے، اور آپ کو ہر مرحلے میں اس نے جو چاہیے وہ دیا ہے. تو اب اتنی بڑی ذمہ داری ڈالنے کے بعد وہ کیسے چھوڑ دے گا آپ کو؟ وہ آپ کو پروان چڑھائے گا، وہ آپ کو کمال کی طرف لے جائے گا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، دنیا اور آخرت میں دونوں میں اللہ تعالیٰ عزت کا مقام آپ کو دے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بعد کا دور چاہے وہ دنیوی اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو، وہ آپ کے لیے پہلے دور سے بہتر ہے. دنیا سے بہتر آخرت ہے، اور دنیا کا اب کا دور، مظلومی کا، تکلیف کا دور، اس سے بہتر اور بعد کا دور ہے، وہ فتح کا دور ہوگا. آپ دیکھیں پورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، کمزوری سے پختگی کی طرف. تو یہ لفظ رب جو ہے یہاں یہی لفظ مناسب ہے کہ جو کمزوری سے پختگی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو چاہیے وہ اسٹیج میں اس اعتبار سے دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو شروع کی صورتیں ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کیا دیتے ہیں؟ ایک دم اچھی موٹی روٹی اور گوشت، ایسا دیتے ہیں؟ نہیں، دودھ. کیوں؟ ابھی اس کا ہاضمہ کمزور ہے، ہضم نہیں ہوگا. ہلکا غذا، ایک دم ہلکی غذا ہونا چاہیے. تھوڑا گلاس بھر کے دودھ پلاتے ہیں اس کو، پی نہیں، تھوڑا تھوڑا پیتا ہے. شروعات میں غذا تھوڑی ہوتی ہے کیونکہ ابھی وہ قوت نہیں ہے. قرآن کا نزول آپ دیکھیے، بڑی بڑی صورتیں پہلے آئی، چھوٹی چھوٹی بعد میں آئی نا؟ نہیں، آپ دیکھیں گے شروع میں چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی تھی، ایک دم چھوٹی صورتیں، اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑی بڑی صورتیں آنی. جس سٹیج اب یاد رکھنا اور پھر اس کو دعوت دینا اور اتنے سارے احکام نہیں، شروع میں تھوڑا تھوڑا بنیادی چیزیں، ایک دم بیسکس. بعد میں جیسے مدینہ چلے گئے پھر احکام کا سلسلہ ایسا شروع ہوا، ایک ایک بڑی بڑی صورتیں نازل ہو رہی، کئی کئی پاؤں میں جائیں گے، ایسا نازل کرنا شروع کیا. تو اللہ کی وحی بھی آپ دیکھیے، شروع میں تھوڑا تھوڑا، بعد میں زیادہ. شروع میں آسان، بعد میں مشکل، چاہے وہ کمیت کے اعتبار سے کتنا یا احکام کی شدت کے اعتبار سے. شروع میں آسانی، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، نماز کے قریبی مت جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم کو معلوم ہو جائے کیا کہہ رہے ہو. لیکن بعد میں ایک دم سختی نہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ، چھوڑتے کہ نہیں. شروع میں آسانیاں، بہت ساری آسانیاں، نماز میں بات کر سکتے، یہ وہ سب بہت کچھ کر سکتے. لیکن بعد میں کیا ہونے لگا؟ شروع میں آسانی، بعد میں ہارڈ رولز، قوانین، پابندیاں. شروع میں پابندیاں ویسی نہیں تھی. اللہ رب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، دور نبوی میں، آپ کو شرعی اعتبار سے ربوبیت کا پہلو نمایاں دکھائی دے گا. اسی لیے لفظ یہاں پہ جو استعمال کیا، اللہ نہیں، یہاں پہ کیا استعمال کیا گیا؟ رب. وہ آپ کا مالک بھی ہے، آپ اس کے حکم سے کر رہے ہیں. اقرا، حکم ہے اللہ کا، مطلب رسول محکوم ہے. اقرا میں اشارہ ہے، اپنے طور پر نہیں کر رہے ہیں، کہیں اور سے آرڈر آ رہا ہے. تو یہ اپنے دل سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پڑھ. اور لفظ کیا ہے؟ رب. رب کے تعلق سے یہاں پر علامہ شنقیطی اضواء البیان میں کہتے ہیں کہ وہ ہونا بسم اللہ و بسم ربک،
وصفت ربک هنا لها مدلول الربوبیہ، یہاں پر لفظ رب جو آ رہا ہے اور رب کی صفت ذکر کی گئی ہے، یہ ربوبیت سے جڑا ہوا ہے. الذی ینبہ العبد الی ما اولاه اللہ ایاہ، اور من التربیۃ والرعایۃ والعنایہ، اس میں اشارہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایک حال سے دوسرے حال پر لے جائے گا جیسے اللہ سارے بندوں کو لے جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے تربیت، رعایت اور عنایت آپ پر رہے گی. آپ کو اللہ یوں چھوڑ نہیں دے گا. ایک وقت آیا شروع میں وحی نازل ہوتی تھی، رک گئی. شروع میں وحی آئی اور رک گئی. آپ نے اعلان کر دیا اور پبلک میں معلوم پڑ گیا، اچھا ایسا دعویٰ ہو گیا. اب اس کے بعد اللہ نے وہی روک دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قلق ہوا. لوگوں نے بھی کہنا شروع کیا، چھوڑا کہ تمہارے جن نے تم کو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ما ودعک ربک وما قلا. اے نبی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا، نہ آپ سے ناراض ہوا ہے. ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ تربیت و رعایت و عنایت آپ کو جو سٹیجز میں جو چاہیے اللہ دے گا. اور دیکھیے جب بھی کچھ مصیبت آتی تھی، شبہات اور سوالات لوگ لاتے تھے، فوراً آیت آ جاتی تھی. یہ لوگ ایسا کہتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے، چھوڑے گا نہیں آپ کا. کیا کرنا چاہیے، کون سا سٹیپ لینا چاہیے، فوراً اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، اب ایسا کرو. اللہ کی تربیت، اللہ کی عنایت، اللہ کی طرف سے رعایت، اللہ کی نگرانی ہر وقت آپ کے ساتھ تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے کہا، انی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ میں ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. چھوڑا نہیں. لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ کی تربیت ہر وقت ساتھ میں رہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے رب العالمین کے نام سے پڑھیے، نہیں تو ہے رب العالمین. یہاں پر وہ نزدیکی بتائی جا رہی آپ کا رب. یہاں ایک خصوصی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتایا جا رہا ہے. ابھی تو باقی لوگ مانے نہیں نا، ابھی تو شروعات ہو رہی ہے. اور بتایا جا رہا ہے اسپیشلی آپ کی تربیت کی گئی ہے، وہ آپ کا رب ہے، اس نے آپ کو یہاں تک لایا. اس لیے آگے کی صورتوں میں اللہ نے بتایا، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اللہ نے جتایا اس کو. کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ یتیم، اللہ نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ دی؟ کیا اللہ نے آپ کو ہدایت کی طلب میں، علم کی طلب میں، حق کی طلب میں پریشان پایا تو کیا اللہ نے آپ کو ہدایت دی؟ ایسا نہیں ہے. آپ کو معاشی اعتبار سے پریشان پایا، تنگ دست پایا، اللہ نے آپ کے لیے معاش کا انتظام کر دیا، آپ کو مالدار کر دیا، دل کا غنی کر دیا. کیا ایسا نہیں ہے؟ یعنی اللہ نے جتایا، بہت پہلے سے اللہ نے آپ کی تربیت کی ہے. ایسا نہیں کہ اچانک کچھ ہو رہا ہے. آپ کو اس ماحول سے بچایا گیا ہے، آپ کو برابر کمال کی طرف اللہ لے گیا. 40 سال تک آپ اللہ کی نگرانی میں رہے ہیں اور سماج میں آپ کی کریڈیبلٹی پیدا ہوئی ہے. اور یہ آپ کو ایسے ہی تھوڑی نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک لایا ہے. اسی لیے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے. اور اللہ نے کانا کا لفظ استعمال کیا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر اللہ کا بہت فضل رہا ہے. ابھی کرے گا، اب کر رہا ہے نہیں. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، پہلے سے رہا ہے آپ کے اوپر اللہ کا فضل. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اب تک یہ جو سٹیج پہ آپ آئے ہو یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اور بہت پہلے سے اللہ آپ کی تربیت کرتا رہا ہے، اور آگے بھی جو پہلے کی آپ کیوں نہیں کرے گا. آپ گھبراؤ مت. آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کر سکتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. آپ گھبراؤ مت. آپ اپنے رب کے نام سے پڑھو. وہ ہے جس نے یہاں تک لایا، وہ آگے بھی لے جائے گا. یعنی بندہ جب دعوتی ذمہ داری کے بارے میں بعض اوقات اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں کمزور ہوں، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ رب کی طرف سے وہ ذمہ داری نبھا رہا ہے. جو باقی معاملات میں مخلوق کی تربیت کرتا ہے وہ اس ذمہ داری میں کیوں نہیں کرے گا. وہ کھانے کے لیے اس کو منہ چاہیے اور ہاتھ چاہیے، دونوں دیا اور کھانا دیا. جب بھوک ضرورت ہے، اس کی پیٹ میں بھوک لگی، کھانے کی چیز پیدا کی اور ہاتھ پیدا کیا اس کو لقمہ بنانے کے لیے، انگلیاں دیں،
اور دانت بنائے، زبان بھی، حلق دیا نگلنے کے لیے، اور اندر آتے اور نہ جانے کتنی چیزیں پیدا کی. جس نے بھوک مٹانے کے لیے سب کچھ اس کو پہلے سے دیا، تو وہ اللہ دعوت کی ذمہ داری ڈالیں اور وہ ساری چیزیں نہ دیں جو دعوت کے لیے چاہیے. وہ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ دے گا. جیسے موسیٰ کو دیا، آج کو بھی دے گا. موسیٰ علیہ السلام کو ذمہ داری اللہ نے دی. موسیٰ علیہ السلام نے کس لفظ سے دعا کی؟ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے تعارف کہا، انی انا ربک، پہلا انٹروڈکشن کیا ہے؟ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں. دیکھیے تعارف وہاں کیا ہو رہا ہے؟ پہلا انٹروڈکشن، انی انا ربک فاخلع علیک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں. ربک آپ کا رب، پرسنل ریلیشن، ذاتی تعلق، قرب ہے، تیرا رب ہے. اور آگے موسیٰ علیہ السلام نے بھی کس لفظ سے دعا کی؟ اللہ قال رب اشرح لی صدری، صلاحیت مانگ رہے ہیں. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری. اللہ سے اتنی لمبی لسٹ ہے، موقع ہے مانگو. جب رسپانسبلٹی آتی ہے تو اس میں مدد مانگنے کا استحقاق بھی پیدا ہوتا ہے. مانگ لیا اللہ سے سب کے بارے میں. اللہ نے کہا یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. نہیں، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو مانگا نا سب دے دیا. تو جب حکم آیا، حکم کے بعد مانگا اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے جو چاہیے سب دے دیا. ان کو دیا، آپ کو نہیں دے گا. آپ پہ تو ختم نبوت ہونے والا ہے، آپ کو نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. تو لفظ رب میں وہ ساری نصرت کی بات آ جاتی ہے، تربیت کی بات آ جاتی ہے، حفاظت کی بات آ جاتی ہے. سارے وعدے اس میں آ گئے. آپ کے رب کے نام سے پڑھو. آپ اپنے گھر کی بات نہیں ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی آئیڈیالوجی اپنی بنا کے نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک انسان جیسے دوسرے شاعر ہیں کوئی شعر بنا کے کوئی بات پیش کر دے. نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے ہے. اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. تو کہتے ہیں کہ اس میں تربیت و رعایت اور عنایت سارے معنی ہیں. اذ الرب یفعل لعبده ما یصلحه، اس لیے کہ رب اپنے بندے کے لیے وہ کرتا ہے جو اس کے لیے ٹھیک اور مناسب ہوتا ہے. اور کہتے ہیں ومن کمال اصلاحه ان يرسل الیہ من یقرأ علیہ وحیہ بخبرئی الدنیا والآخرہ وفی اضافته الى المخاطب ایناس له. دو باتیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہاں پر رب کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ انسان اس کو جانتا ہے کہ رب نے سب دیا ہے. سب کس نے دیا؟ رب نے. یہ سب رب کا ہے. کھانا پینا، آنکھ، کان، ناک، دل، سب نعمتیں دینے والا کون ہے؟ رب ہے. یہ ساری نعمتیں رب نے دی ہیں. تو ایک اور بڑی چیز کی انسان کو ضرورت ہے جو آخرت کی نعمتوں کے لیے چابی ہے، وہ ہدایت ہے. جو رب یہ سب دے رہا ہے، کھانا پینا اور سب کچھ، وہ رب کیا ہدایت نہیں دے گا؟ اس رب کے نام سے پڑھیے جو ہدایت آپ کو بھیجا. یہ اقرا اس کے لیے ہے، یہ اللہ کی طرف سے آنے والا علم ہے. تو اس میں رب کے لفظ میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جو دنیا کی نعمتیں دیتا ہے اس نے آخرت کی نعمتیں دینے کے لیے یہ ہدایت دی ہے. اس کی پیروی اگر کی جائے تو آخرت کی نعمتیں ملیں گی. تو رب کا لفظ یہاں مناسب لفظ ہے. اور اس میں کہتے ہیں کہ رب یہ نہیں کہا کہ ساروں کا رب ہے. کس کا کہا گیا؟ آپ کا رب ہے. یہ آپ کے لیے ایناس ہے، آپ کے لیے دل کی تسلی ہے. وہ آپ کا رب ہے، اسپیشل معاملہ آپ کے ساتھ میں ہے، گھبرائیے مت. یہ آپ کے لیے آپ کے دل میں انسیت پیدا ہو، نزدیکی پیدا ہو. جیسے کوئی کسی سے کہے میں آپ کا ہوں، اگر اس کے سامنے کہا میں سب کا ہوں، فرق پڑے گا نا. کوئی بڑا کسی سے کہے ہم تو بھائی سب کے ہیں، تو سب میں آپ بھی آئے نا، تو آدمی کو اتنی نزدیکی محسوس نہیں ہوتی. لیکن وہ اگر بڑا اس سے کہے، بادشاہ اس سے کہے ہم تو آپ کے ہیں، تو اس کو کیسا لگے گا؟ ایک دم پرسنل ریلیشن ہے. یہاں پہ ربوبیت کی نسبت کس سے جوڑی جا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کے ساتھ تو خصوصی ہمارا معاملہ رہے گا. تو اس میں اتنی بڑی ذمہ داری ڈالنے کے بعد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.
تو یہاں پر لفظ رب اس مصلحت سے آیا ہے. اسی طرح سے اس سلسلے میں اور ایک بات کیا ہے، یہاں پر رب کا لفظ اس معنی میں ہے. دوسری بات، اس میں رب کے معنی میں دو چیزیں ہیں. یہاں پر رب کے نام سے، یہ کیا ہے؟ رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. تو یہاں کہا گیا کہ رب کے نام سے پڑھ. تو رب کے نام سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ بنیادی طور پر یہاں دو چیزیں ہیں، اور تیسری آپ جوڑے تو بھی وہ ضمناً آئے گی پہلی. آپ دیکھیے ہم کھانا کھاتے کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ. تو یہ جو ہم جہاں بھی مختلف مقامات پر بسم اللہ کہتے ہیں تو یہ کس اعتبار سے آتا ہے؟ اللہ کی مدد لیتے ہوئے، اللہ کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے، اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے، اللہ کے نام کا وسیلہ لیتے ہوئے، اور اللہ سے اللہ کی ایک اللہ کے نام کی برکت، اللہ کے نام کا وسیلہ اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے. آپ دیکھیے بسم اللہ جب آدمی کہتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کھانے میں؟ اور بسم اللہ نہیں بولے گا تو معلوم ہوا کہ اللہ کا نام لینے سے کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے. تو بسم اللہ اس سے ایک برکت کا پہلو جڑا ہوا ہے، زیادتی. دو، اس میں اللہ کی نصرت کا پہلو ہے کہ اللہ سے مدد لیتے ہوئے. تو یہاں پر اس معنی میں قرآن میں کہیں اور آیا ہے؟ ہاں آیا ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا، جو پہلے رسول تھے ان سے اللہ نے کہا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا. لکھتے ہیں مجراها لیکن پڑھتے ہیں مجريها، امالہ اس کو کہتے ہیں. بسم اللہ مجريها ومرساها ان ربی لغفور رحیم. نوح علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ جو لوگ مانے ان سے، جو کشتی میں سوار ہوئے ان کے ساتھ، کہا وقال اركبوا فيها بسم اللہ مجريها ومرساها. تم سب کے سب ایمان والے کشتی میں سوار ہو جاؤ. سیلاب طوفان سب آنے والا ہے. جب شروع ہو گیا معاملہ تو اس وقت میں اپنے ماننے والوں سے کیا کہا؟ ایمان والوں سے وما آمن معه الا قلیل. بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، 80 کے قریب لوگ تھے. کہا تم سب کے سبب کیا ہو جاؤ؟ کشتی میں سوار ہو جاؤ. بسم اللہ مجريها ومرساها. یہ کشتی اب چلے گی تو اللہ کے نام سے، اور رکے گی تو اللہ کے نام سے. ضحاک اس میں کہتے ہیں وہ جب اللہ کا نام لیتے چلتی اور اللہ کا نام لیتے رکتی، جیسی سہولت ہوتی ویسی کشتی چلتی رکتی تھی. یا چلے گی ابھی اور جب جا کے رکے گی تو اللہ کے نام سے. اللہ کی توفیق اور مدد سے اللہ ہی ہے چلانے والا اور اللہ ہی ہے اس کو روکنے والا. اب اس کی طرف سے چلے گی اور اس کی طرف سے رکے گی. بسم اللہ، اللہ کے نام سے چلے گی، اللہ کے نام سے رکے گی. یعنی اللہ کے حکم سے چلے گی اور اللہ کے حکم سے رکے گی. اب چلے گا کس کا حکم؟ صرف اللہ کا حکم چلے گا. تو یہاں پر اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد، اللہ کا حکم اس معنی میں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں، اسی لیے ہم جب سواری پر سوار ہوتے ہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی کا معاملہ تھا، ہم سوار آج بھی ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سواری پر پیر رکھتے ہی رکاب میں بسم اللہ. کیونکہ اب سواری ہے، اس کو کنٹرول ہم کریں گے. اس کو کنٹرول کون کرنے والا ہے؟ اس کو ہمارے تابع کرنے والا کون ہے؟ اس کو ہمارے لیے سواری بننے کی توفیق دینے والا اللہ ہے. اللہ کے حکم سے اس پر ہم آج سوار ہیں، اللہ کے حکم سے ہمارے لیے مسخر ہے، اسی لیے ہم اس پر سوار ہوتے ہیں. تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے سب کچھ. تو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں. تو اللہ کا نام لینا، اسی لیے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. میں تو اپنی طاقت بھر تمہاری اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں. میرا ارادہ، میری نیت اپنی طاقت کے بقدر تمہاری اصلاح ہے. وما توفیقی الا باللہ،
اور مجھ کو جو توفیق مل رہی ہے وہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی توفیق نہ ہو تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میرا اعتماد، میرا توکل اللہ پر ہے اور میں مدد کے لیے اسی کی طرف پلٹتا ہوں۔ تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے توفیق کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں پر جو اللہ سے، اللہ کے نام سے یہ جو بات آتی ہے، ہم جو بسم اللہ کہتے ہیں اس میں کیا معنی ہوتے ہیں؟ ایک، ہم اللہ کے نام سے تبرک حاصل کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ دو، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد لیتے ہیں۔ تین، ہم اللہ کے اسم سے توسل کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے تمام نام یا اللہ اس نام سے۔ یہاں ایک شبہ ضمنت آ گیا، میں ذہن میں آ گیا تو اس لیے اس کو بھی دور کرتا چلوں۔ بعض اوقات قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ یہاں یہ بھی مراد علماء نے لیا ہے، اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کی تمام سورتوں میں شروع میں کیا ہے؟ جب آدمی سورت پڑھنا شروع کرتا ہے پہلے کیا پڑھتا؟ اس حکم کی تعمیم کی ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو وہ جو حکم پہلا آیا ہے وہ یہ بھی حکم اس میں آتا ہے ضمن، لیکن پھر اللہ کے نام سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو جو معنی میں نے بتایا وہ بات علماء نے بیان کی ہے۔ اب یہاں شبہ ایک ہی پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نام سے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کا نام کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ترجمہ پڑھ کے ذہن چکرانا لازمی، اور اس کا فائدہ عیسائیوں میں ایک فرقہ اٹھاتا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ جیہوز وٹنس۔ یہ جو فرقہ ان کا عیسائیوں میں سے ہے وہ مسلمان، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کی ذمہ میں سمجھ آنا چاہیے کہاں کہاں کیا کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اور کیا پوچھتے ہیں؟ ہم کو یہ بتاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے؟ بولا بالا مسلمان ویسے بھی بولا، کیا بولتا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ بولتے دیکھو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ تو اللہ کا نام کیا ہے؟ مسلمان بولتا ہاں نا، بولتا تمہارے گاڈ کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ کا ایک اور نام ہے، کیا ہے بھائی بتاؤ، تم بتاؤ، جانتے نہیں آ رہا ہم کو۔ یہوہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ یہوہ۔ نہیں ایسا نہیں، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، کیا مطلب اس کا؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا نام کیا ہے پھر بتاؤ؟ ہم اللہ کا نام کیا ہے؟ پہلی بات تو جس کو عربی گرامر نہیں معلوم اور جس کو اردو اور انگلش گرامر بھی نہیں معلوم، وہی آدمی یہ معنی سے لے گا۔ یہاں مراد یہ ہے شروع اللہ اس نام سے اور اللہ کے سارے ناموں سے۔ ایسا کیسا ہوتا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ بتائیے کوئی آدمی، اب اس کو سمجھیے تھوڑی اپنی ٹوٹی پھوٹی جو روزانہ کی زندگی اس کے حساب سے دیکھیے، اس کو تو تھوڑا موٹا موٹا جلدی سمجھ میں آتا۔ گرامر بولے تو گرامر، گرامر کیسا ہے؟ اتنا ڈیلیکیٹ رہتا یہ کہ اگر گرا نا تو مرا، گرا مر۔ پہلے تھوڑا موٹا موٹا ہم دیکھیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ لسٹ لگی ہے، جتنے لوگ پاس ہوئے ہیں ان کی لسٹ لگی ہے، اس میں زید کا بھی نام ہے۔ کیا بول رہا آدمی آ کے؟ زید کا نام۔ تو کوئی بیوقوف آ کے پوچھتا ہے زید کا نام ہے؟ کیا نام ہے زید کا؟ سمجھا؟ آپ سمجھا، بہت دیر سے سمجھا۔ کوئی آدمی آپ کے، اب آپ مثال کے طور پر آپ کہیں لکھو سب کے نام، زید کا بھی نام لکھو، تو آدمی کیا پوچھتا؟ کیا نام ہے بھائی زید تمہارا؟ پوچھتا، وہ بولے نا زید کا نام لکھو، تو زید کا کیا نام ہے؟ زید کا کیا نام ہے؟ زید۔ سمجھ میں آ رہا؟
تو زید کا نام کوئی آدمی آج تک میرے علم میں تو ایسا اتنا عقل مند اور گرامر والا نہیں آیا کہ زید کا نام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زید کا کوئی اور نام ہے. ایسا ہے نہیں ہے. تو یہاں پر بسم اللہ جو ہے اللہ کے نام سے، یعنی اللہ اس نام سے، اللہ اس نام سے. اور علماء نے کہا کہ اس میں اللہ کے نام کے تحت سارے نام آ جاتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اللہ کا کوئی اور بھی ایک اسپیشل نام ہے، اللہ میں نام نہیں ہے، یہ مطلب ہے نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں، اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنى، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کے کئی نام ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، لیکن وہ ایکچولی نام کیا ہے، اس کا اصل نام کون سا ہے؟ اللہ. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، اب کوئی آدمی کہے کہ کیا اللہ بھی نام ہے، کیونکہ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے قرآن میں اس کے کئی نام ہیں اللہ کے، تو کیا اللہ نام ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، جس نام سے چاہے پکارو، اس کے کئی اچھے اچھے نام ہیں. تو اللہ بھی کیا ہے؟ نام ہے. اور سب سے پہلا نام کہاں جب بھی آتا ہے کون سا آتا؟ تو اسپیشل اور ایک دم بیسک نام، اس میں ذات کون سا ہے؟ اللہ. آگے بھی آئے گا وہ. تو یہاں یہ سمجھنا ضروری، اس لیے کہ بہت سارے لوگ مسلمانوں کو اس میں وہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں، اور ان کا کنفیوژن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تو اگر آدمی کو صحیح علم نہیں ہو تو آدمی غلط، اگر صحیح علم نہیں ہے آدمی کا گمراہ ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو یہاں یہ جو کہا گیا ہے کہ اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے. یہاں پر ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ کی مدد لیتے ہوئے پڑھیے، کیونکہ اللہ کی مدد اگر شامل حال نہ ہو تو نہ ذاتی طور پہ اپنے بھی ہم قرأت کر سکتے ہیں، نہ دعوتی ذمہ داری ہم ادا کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی ایک انسان کو اگر اللہ تعالیٰ تو خود تیرا پڑھ تلاوت کے طور پہ، ہم اپنے طور پر بھی پڑھ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ صلاحیت دینا کس کی توفیق سے ہے؟ اللہ. زبان حرکت کرے گی، بھئی ہاتھ ہلائے تو کچھ الفاظ نکلتے ہیں، زبان ہلائے تو کیوں نکلتے؟ وہ اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ اگر چاہے تو ہماری آوازیں بند کر دے، اور دوسروں کے سامنے دعوت پہنچانے کے لیے پڑھنا ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ہو سکتا ہے نہیں. تو یہ کہا گیا کہ اللہ سے مدد لیتے ہوئے پڑھیے، اللہ سے مدد لیتے ہوئے اللہ کی توفیق سے آپ پہنچائیے. آپ گھبرائیے مت، اللہ کی مدد کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. داعی کو یاد رکھنا چاہیے کہ دعوتی ذمہ داری وہ خود اپنی صلاحیت کی بنیاد پر کر سکتا ہے نہیں. جب تک اللہ کی مدد اس کی شامل حال نہ ہو وہ دعوتی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا ہے. پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ کی مدد آپ کے سامنے، اللہ کا نام لو اور کام کرو. جیسے بہت ہمارے بھی آج کیا بولتے ہیں، بسم اللہ تو کرو. کہ کیا مطلب ہے؟ اللہ ہے، شروع تو کرو. یعنی اللہ کی مدد رہے گی آپ کے ساتھ میں، اللہ کی مدد کے بھروسے کام شروع کرو. یعنی اللہ نے یہاں پر وسائل و اسباب نہیں، اللہ نے کیا، اللہ کے بھروسے پہ کرو. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرو، اللہ کے نام سے آپ تبلیغ کرو، اللہ کے نام سے پڑھ کے سناؤ. اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا رب ہے، وہ آپ کا رب ہے. دوسرے معنی یہ ہیں، دوسرے معنی اس کے بسم ربک کا کیا مطلب ہے؟ رب کے نام سے کیوں؟ ایک تو رب کی مدد لیتے ہوئے، دو اپنے نام سے نہیں. یہ میرا پیغام ہے، یہ عرب کا پیغام ہے. کس کے پیغام ہے؟ کسی اور کے نام سے بتانا یہ میری بات نہیں ہے. کس کی بات ہے؟ اس کلام کی نسبت کس کی ہونے والی ہے؟ یہ میرے اشعار ہیں، یہ میرا فلسفہ ہے، یہ میری دعوت ہے. آپ کو پڑھنا ہے، کس کے نام سے پڑھنا ہے؟ یہ کہاں سے لائے؟ یہ کس کی بات ہے؟ تو کس کی بات ہے؟ یہ رب کی بات ہے، جو سب کا رب ہے، یہ اس کی بات ہے. تو آپ کو یہ پیغام پہنچانا ہے، پڑھنا ہے، پڑھ کے سنانا ہے. اور نام کس کا بتانا ہے؟ اللہ کا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کے نام سے آپ کو دعوت دینا ہے. آپ اپنی طرف سے دعوت نہیں دو گے، آپ کو اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے. اسی لیے شنقیطی کہتے ہیں والذی یظہر واللہ تعالی اعلم ان قولہ بسم ربک
ای انما تقرأہ ہوا من ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. کہتے ہیں اس میں اشارہ اس بات کا ہے کہ آپ جو پڑھنے والے ہو وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، تاکہ پبلک میں کلیئرلی بتایا جائے یہ رب کی طرف سے آ رہا اور رب کے نام سے ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں. نام اس کا لیا جائے گا، اس کی طرف سے پہنچایا جائے گا. کس کا کلام ہے؟ یہ رب کا ہے، میرا نہیں. آپ کو صاف بتانا یہ اس کا ہے. پڑھ کے سنا رہے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا لوگ شبہ میں آئیں گے کہ یہ اس کا کلام ہے، لیکن آپ کو صفائی کے ساتھ بتانا یہ میرا کلام نہیں ہے. اگرچہ پڑھ کے میں سنا رہا ہوں، اور مجھ کو پڑھ کے کون سنا رہا ہے؟ جبریل. نہ یہ جبریل کا کلام ہے نہ یہ میرا کلام ہے. یہ کلام کس کا ہے؟ رب کا ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جائے، کہتے ہیں کہ اے انما تقرأہ ہوا من ربک وتبلغ للناس باسم ربک وانت مبلغ عن ربک، کہ آپ رب کے نام سے پڑھ کے سنا رہے ہو اور آپ رب کی طرف سے مبلغ ہو. تو آپ کو رب کے نام سے پڑھنا ہے کا مطلب رب کا نام بتانا یہ اللہ کا کلام ہے. اس میں ایک ضمنی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ رب نے وہ علم جبریل کو دیا اور وہ علم جبریل نے نبی کو دیا تو کلام نبی کا ہے لیکن علم رب کا ہے. یہ بھی نہیں ہے. اس کو میں زیادہ نہیں سمجھانا چاہوں گا، لیکن اس کو سمجھیں. ایک فرقہ یہ بولتا ہے کلام رب کا ہے، یہ کلام ہی رب کا ہے، اور الفاظ کس کے ہیں؟ نبی کے ہیں. جیسا پوچھے ویسا جواب دیتی پبلک. کلام تو رب کا ہے لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ دوسرے کے ہونا چاہیے. کلام رب کا ہے، الفاظ کس کے ہیں؟ الفاظ بھی رب کے ہیں. ہر حرف اللہ کا کلام ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو کچھ علم دیا اور وہ علم جبریل نے نبی کے دل میں ڈال دیا اور الفاظ نبی کے ہیں، اور آدمی پھر کہنے لگے کہ الفاظ چونکہ مخلوق ہے اس لیے الفاظ کس کے ہیں؟ یہ مخلوق ہے. قرآن نعوذ باللہ. یہ کلام اللہ کی طرف سے آیا ہے. لہٰذا آپ کو بتانا ہے کہ جبریل کا کلام نہیں، لایا جبریل ہے، کلام جبریل کا نہیں ہے. تم کو سنا رہا ہوں میں، لیکن یہ کلام میرا نہیں ہے. کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اس لیے آپ کو نسبت کس کی طرف کرنا ہے اس کلام میں؟ اللہ کی طرف. تو اللہ کے نام سے ہی بتانا ہے کس کا کلام ہے. اقرأ بسم ربک، آپ کی قرأت اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، اس کی نسبت اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے. تو یہی بات کہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں الیس من عندک ولا من عند جبریل الذی یقرئک، یہ آپ کی طرف سے نہیں ہے، جبریل کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اس کی نسبت اللہ سے ہی جوڑنا ہے. اس سلسلے میں ضمناً ایک اور چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا. ضمناً کیا، بس اسی سے جڑی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو پہلی وحی آئی کہ آپ کو اللہ کے نام سے، تم کو رب کے نام سے تم کو قرآن لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ جو خاص الفاظ ہیں اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ ہوگا ان دا نیم آف یور لارڈ. انگلش میں رب کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ لارڈ، LORD. رب کے معنی جو ہوتے ہیں تربیت کرنے والا، اس کا ترجمہ انگلش میں بھی وہی ہوتا ہے. تورات اور انجیل میں چونکہ یہاں سے یہ صرف مشرکین کے لیے آ رہا ہے اسلام، یہود و نصارہ کے لیے بھی آ رہا ہے. تو وہ جو پیشن گوئی پروفیسی جس کو آپ کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اس میں اس کا اشارہ موجود تھا کہ وہ آنے والا رسول اللہ کے نام سے پڑھ کے سنائے گا. اور تعجب کی چیز یہ ہے کہ سب بگاڑے لیکن یہ ابھی بھی ہے. تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، جو کہ آج محرف شکل میں ہیں، جس کو آج وہ لوگ بائبل بولتے ہیں. بائبل میں اس کو نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں. اس میں سے بھی پینٹیٹک کہتے ہیں جو پہلی 5 کتابیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں جو بھی آج محرف شکل میں موجود ہے، آج اس میں یہ موجود ہے کہ ایک آنے والا ایسا جو اللہ کے نام سے پڑھے گا، جو کہ قرآن کی پہلی وحی میں آتا ہے، تاکہ جو آدمی سنے وہ اس وحی کو سنتے ہی کہے کہ اچھا یہ وہی دکھتا. آئیے دیکھتے ہو کیا ہے. ڈیوٹرونومی میں، اب یہ زیادہ ہم لوگ کرتے نہیں لیکن چونکہ موقع ہے اس کا، اور ابن تیمیہ ہو یا اسی طرح سے مختلف علماء ہو، انہوں نے یہ بات بتائی ہے. زبردستی ہم بائبل اور چیپٹر اور ورس وہ کرتے رہیں، آپ لوگ اس میں نہ پڑھیں.
اتنے کو کافی سمجھے. بولے دیکھو بائبل آیا نا, میں بھی بائبل لے کے گھومتا ہوں. قرآن پڑھو اللہ کے بندو, قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, بہت ہو گیا اپنے لیے. کبھی کبھار ضرورت پڑ گئی تو ٹھیک ہے, اس کو اپنی بھی زندگی کا مقصود بنا کے. ایسا نہیں ہو, بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے دائی ہوتے ہیں اور بائبل کی ورسز اور شلوک جو ہے سنسکرت کی یاد کر لیتے, اور جب قرآن کی آیت پڑھنے کا موقع آئے تو بولے مولا صاحب ذرا پڑھ کے سناؤ آیت کو. ہمارے بھائی ہیں دعوت کے ہی میدان میں, عالم ہیں, انہوں نے بتایا, کہا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا, بیٹھے ہوئے ایک جو دائی ہوتا ہے بردر, تو اس نے دعوت دینا شروع کی, ایک کو بات کرنا شروع کی, تو بائبل کی بھی یہ سنا رہا, یہ بھی سنا رہا, چیپٹر ورس یہ سب بتا رہا, اور جب قرآن کی آیت پڑھنے کا وقت آیا تو ترجمہ تو بتا دیا, کہا کہ آیت پڑھ کے سنا مولانا. تو بولے جب اتنا تو سب پڑھ کے سنا رہا, یہ کیوں نہیں پڑھ کے سنا رہا؟ کیونکہ اس کی مشق نہیں ہوئی ہے, تجوید نہیں سیکھی, ٹوٹا پھوٹا کیسا بھی پڑھ رہا, اور باقی سب ایک دم پرانا سب پڑھ رہا ہے, لیکن عربی میں پڑھنے نہیں آتا. یہ تقصیر ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میں ضرورت ہے اس لیے بتا رہا ہوں, کوئی اس سے یہ دلیل نہ پکڑے کہ چلو آج سے اپنے لیے سینکشن ہو گیا. تو قرآن پڑھیں, سنت پڑھیں, کبھی ضرورت ہو تو علماء نے جو حوالے دیے اس کا استعمال کریں. علماء کی کتابیں موجود ہیں اس کے لیے. ڈیوٹرونومی میں چیپٹر 18 ورس نمبر 17 سے 22 تک آپ مت دیکھیں, سنیے. اس میں لکھا ہوا ہے, ڈیوٹرونومی جو آج جو بائبل کی شکل میں, اس میں پہلی 5 کتابوں میں سے 5ویں کتاب ہے. جینیسس, ایگزڈس, اور پھر نمبرز, لیویٹیکس, اور اس کے بعد ڈیوٹرونومی آتا ہے, وہ آخری کتاب. اس کے بعد دوسرے شروع ہو جاتے ہیں, جوشوا, وہ اس کتابیں شروع ہوتی ہیں. تو اس میں ورس 17, the Lord said to me, موسیٰ علیہ السلام کا کلام اس میں ذکر کیا جا رہا ہے. the Lord, اللہ, رب, the Lord said to me, Moses, what they say is good. جو بول رہے ہیں اچھی بات ہے. I will raise up for them a prophet like you from among their brothers. I will put my words in his mouth, and he will tell them everything I command them. If anyone does not listen to my words that the prophet speaks in my name, I myself will call them to account. انگلش میں یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, لارڈ نے کہا کیا, I will raise up for them a prophet like you. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے لیے ایک نبی کھڑا کروں گا. بعثت کے معنی میں آتا ہے ریز اپ, بعثہ کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا, کھڑا ہونا. تو میں ان میں سے ایک نبی کو مبعوث کروں گا, لائک یو, تمہاری طرح. اب اس پہ آؤں گا تو اور لمبا ہو جائے گا. لائک یو میں, فرام امنگ دیئر برادرز, ان کے بھائیوں میں سے. کن کے بھائی؟ بنی اسرائیل کے بھائی. یہ کون ہے؟ بنی اسماعیل. بنی اسرائیل کے, اب کسی قوم کے بھائی کون ہوتے؟ وہی لوگ. اس پوری قوم کے بارے میں برادرز, دیئر برادرز, ان کے بھائی. اس کو آپ برادرز کی جگہ صحیح ترجمہ کریں, بریدرن ہونا چاہیے وہاں پہ. ان کے بھائی. تو بنی اسرائیل کے بھائی کون ہوئے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے, ایک بنی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. بنی اسماعیل اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہے, اور بنی اسماعیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب آتے ہیں. تو ان کے بھائی کون ہو گئے؟ عربس. تو میں عربوں میں سے, یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تمہاری طرح اے موسیٰ ایک نبی کھڑا کروں گا, اور I will put my words in his mouth, میں اس کی زبان پر, اس کے منہ میں اپنے الفاظ رکھوں گا. ایسا کیوں پڑھ کے سنائے گا؟ ایسا نہیں ہے نا. آپ سوچئے, اس کی زبان پر میں اپنے الفاظ رکھوں گا, کہ وہ کہیں سے پڑھ لکھ کے نہیں سیکھے گا, ڈائریکٹلی اس کی زبان پر وہ سنے گا, جبریل سے پڑھے گا, اس کی زبان پر الفاظ رکھے جائیں گے, وہ خود سے میرا علم اس کی زبان پر ڈالا جائے گا. ان علینا جمعہ وقرآن, ہمارے ذمہ اس کا جمع کر دینا, آپ سے پڑھوانا. تو اللہ پڑھوا رہا ہے, یعنی اس کی زبان پر اپنے الفاظ رکھے گا. اللہ پڑھ, اقرا پہلا لفظ آ رہا ہے. تو تعارف جو کرایا جا رہا ہے ایک نئے نبی کا,
جو بعد میں آنے والا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرح، پہلی صفت کیا ہے؟ اس کی زبان پر، اس کے منہ میں میں اپنے الفاظ رکھوں گا، اور and he will tell them everything I command him. میں جو حکم دیتا ہوں وہ ان کو سنائے گا، ان کو بتائے گا. اور if anyone does not listen to my words that the prophet speaks in my name، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جو یہ نبی میرے نام سے کہے گا، in my name، میرے نام سے جو بھی باتیں یہ کہے گا، اگر کوئی اس کو نہیں سنتا ہے، یعنی نہیں مانتا ہے یا دھیان نہیں دیتا ہے، تو کیا ہے؟ I myself will call him to account، اس کا حساب میں کروں گا. ان علینا ثم ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان کو پلٹ کے ہمارے پاس آنا، ان کا حساب ہمارے اوپر ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی یہ ذرنی ومن، کتنی آیتیں ہیں کہ یعنی میں خود اس کا حساب لوں گا جو نہیں سنے گا اس نبی کی بات کو، جو اس کی بات کی طرف دھیان نہیں دے گا، اس کا حساب میں لوں گا. تو یہاں پر آپ دیکھیے ڈیوٹرونومی چیپٹر 18 17 to 22، اس میں خود یہ بات ہے کہ the prophet speaks in my name، وہ نبی میرے نام سے کہے گا. اور یہاں پڑھنے کا حکم کس کے نام سے ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا جھنڈرا، کیوں ایسا؟ پہلے ہی اس میں کیوں بتایا جا رہا کہ یہ آ گیا نیا نبی؟ یعنی بنی اسرائیل کو بھی کیا ہو گئی؟ ایک علامت دی جا رہی ہے کہ اس کو کس کے نام سے پڑھنے کا حکم ہے؟ اللہ کے نام سے، لارڈ کے نام سے پڑھو، رب کے نام سے پڑھو. اقرأ بسم ربک، تو وہ علامت ہے. موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ دیکھیے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مثال کے طور پر انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کیوں آیا بھائی ایسا؟ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جیسے ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا. کیوں دوسرے رسول نہیں تھے کیا؟ اس کی کما میں سملیرٹی کیوں؟ انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے، ویسے ہی جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. کون یہاں؟ کون؟ فرعون کی طرح، موسیٰ کی طرح جو فرعون کی طرف بھیجے گئے ایک رسول میں ان کے بھائیوں میں سے کھڑا کروں گا. اور کوئی نہیں آیا اور بولے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ اے نبی آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا. مطلب بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا ہے، بیچ میں کوئی آیا نہیں، ایک آنے والا ہے اور اس کے بعد بھی کوئی نہیں، ایک ہی. تم کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس میں اشارہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے کہ وہ جو اللہ کے نام سے بولنے والا آنے والا تھا، جو بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے آنے والا تھا، جو موسیٰ کی طرح ہے، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معراج کی رات میں کون ملے اور زیادہ بات چیت کس سے ہوئی اور نماز کم کون کرائے؟ جوڑی. حکومت کس کی ہوئی؟ شریعت نافذ کیے اور سب کچھ ہوا. ہجرت کون کیا؟ کیے نا، فرعون آیا پیچھے پڑا، دریا پار کی دوسرے علاقے میں چلے گئے. شریعت نافذ کی، حدود نافذ کی. جن کی قوم تھی پوری، قبیلے تھے، آپس میں لڑتے تھے، اتنی ساری چیزیں، یہ سارا کئی باتیں آپ دیکھیں گے کہ سملیرٹی موسیٰ علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو کہ ایک مستقل ایک اپنا موضوع، الگ سے ایک موضوع ہے. یہی بات آپ دیکھیے نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی موجود ہے، کیونکہ قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور خوشخبری کے لیے بھیجا گیا تھا. سورہ صف آپ پڑھیں، اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تم کو ایک نبی کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جس کا نام احمد ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ قوم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، اب ٹائم آ چکا ہے اس کا. اور نیو ٹیسٹمنٹ جس کو آج عیسائی کہتے ہیں،
اس میں آج بھی یہ چیز موجود ہے، اگرچہ وہ محرف شکل میں ہے، آج بھی وہ موجود ہے، اور علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ جملہ منسوب ہے، I have much more to say to you، ابھی اور بہت کچھ مجھ کو بولنا ہے تم کو، more than you can now bear، اتنا زیادہ ہے بولنا کہ اب تم وہ برداشت نہیں کر سکتے، ابھی بولوں گا تو نہیں ہوگا، ابھی اور بہت کچھ ہے جو تمہارے اب کیپیسٹی نہیں ہے تمہاری سننے کی۔ But when he, the spirit of truth comes, he will guide you into all truth، لیکن جب وہ اسپرٹ آف ٹروتھ، سچائی کی روح، سچی آتما، سچا الصادق الامین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا بولتے تھے اس زمانے میں؟ الصادق الامین، سچا امانت دار۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اسپرٹ آف ٹروتھ۔ اب وہ ترجمہ ہوتے ہوتے کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن کچھ تو ہم کو دھندلا پکچر مل رہا ہے کہ وہ جو سچائی کی اسپرٹ، وہ جو آئے گا، کیونکہ ہی لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ، اٹ نہیں، ہی ول گائیڈ یو انٹو آل ٹروتھس، وہ تم کو سچائی، سارا حق تم کو بتائے گا۔ ابھی ساری باتیں میں بتا سکتا نہیں، پوری بات نہیں بتا سکتا ہے، کیونکہ یہ کمپلیٹ ابھی پوری باتیں تم کو بتائی نہیں جا سکتی، ابھی تک تمہارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن وہ جب آئے گا سچا، جو میرے بعد آئے گا، وہ تم کو حق پورا پورا بتائے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کمپلیٹ پرفیکٹ ساری چیزیں بتائے گا تم کو، وہ تم کو ساری سچائیاں بتائے گا۔ He will not speak on his own، وہ اپنے سے کچھ نہیں بولے گا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولے گا۔ He will speak only what he hears، وہ وہی کہے گا جو وہ سنتا ہے، پڑھتا نہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اندھا کتنا اندھا ہوتا، آج بھی ہے یہ۔ He will not speak on his own، وہ اپنے طور پر نہیں کہے گا، وہ جو کچھ کہے گا، کیونکہ سچائی بتائے گا نا تم کو، سارا حق بتائے گا، وہ جو حق بتائے گا وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا، بلکہ جملہ دیکھیے کیا ہے کہ he will speak only what he hears، جو وہ سنے گا وہ کہے گا، and he will tell you what is yet to come، اور کیا اب ہونے والا ہے وہ تم کو بتائے گا، یعنی آگے کے دور کی پیشن گوئیاں بھی وہ بتائے گا۔ He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you۔ یہ بھی جملہ بہت سمجھنے کا ہے اور غور کرنے کا ہے۔ He will bring glory to me، میری شان وہ مجھ کو دے گا، میری عزت مجھ کو دے گا۔ آپ دیکھیے کیا مشہور ہو گیا دنیا میں، جس کے دھوکے میں عیسائی بھی آ گئے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا مانا جاتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو سولی دے دی گئی، چلائے اللہ بچا، لیکن پھر بھی سولی دے دی ان کو۔ اور عیسائیوں نے ان کے بارے میں کیا، یعنی یہودیوں نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ دو باتیں بڑی سخت کہیں ان کے بارے میں، اور تیسری میں عیسائی بھی ان کے ساتھ شریک ہے۔ وقت ویسے زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں اس کو ختم کرنے والا ہوں، اس بات کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ ایک بات کہی، نعوذ باللہ، اے مریم یہ کیا لے کے آئی؟ تو مریم پہ کیا تہمت لگائی؟ یہ بچہ چونکہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے نا، تو حضرت مریم پر انہوں نے کیا تہمت لگائی؟ یہ عورت بد اخلاق عورت ہے، یہ بری عورت ہے، یہ بری عورت ہے، نمبر ایک۔ تو یہ بچہ پیدا ہوا، یہ کیسا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ ناجائز اولاد ہے، پہلی چیز۔ دو، ان کے بارے میں یہ تہمت لگائی کہ یہ جادوگر ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، اللہ نے کہا۔ اور آج بھی ان کے ہاں یہی مانا جاتا ہے یہودیوں میں کہ ایک جادوگر تھا جس کو ہم نے سزا دے دی، وہ جادو آج بھی مانا جاتا ہے، تو جادوگر تھی، نعوذ باللہ۔ اور نمبر تین، اس کو ہم نے سزا دے دی، اگر وہ سچا ہوتا تو اس کو سولی نہیں دی جاتی، کیونکہ جوز میں مانا جاتا ہے کہ جو منحوس ہے، جو برا ہے، لعنت کے لائق ہے، اس کو سولی دی جاتی ہے۔ لہذا آج بے جہالت کی بنیاد پر
خود عیسائیوں میں مانا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ساری لعنت اپنے اوپر لے لی. سولی دیے جانے کا مطلب ہے کہ انہوں نے لعنت لی، یعنی وہ لعنتی نعوذ باللہ ہو گئے مخلوق بندوں کی وجہ سے. چاہے جتنا لیپا پوتی ہو، بات تو وہی ہو گئی، کیونکہ یہود یہ مانتے تھے کہ جس کو سولی دی جاتی ہے وہ لعنتی ہوتا ہے، ملعون ہوتا ہے، نعوذ باللہ ملعون ہے. حالانکہ قرآن نے تینوں چیزوں کی نفی کر دی. ہی ول برنگ گلوری ٹو می. وہ کون ایک انسان ہے پوری انسانی تاریخ میں جس نے عیسائیوں کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پر ایک ایسی کمیونٹی کھڑی کی جو ڈٹ کے بولتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم سے پیدا ہوئے معجزاتی طور پر، اور ان کی ماں پاک باز عورت تھی. قرآن میں اللہ نے کہا ہے وہ امہ صدیقہ، اس کی ماں ایک سچی پاک باز عورت تھی، بری عورت نہیں تھی. یعنی یہ بچہ کیسا ہے؟ اور پہلا جملہ کوئی کتاب میں نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا جملہ کیا ہے؟ جب انہوں نے کہا اے مریم کیا لے کے آئی تو مریم نے کیا کیا؟ اشارہ کیا. فاشارت الی، مریم کو یہی آرڈر اوپر سے تھا، جب بھی کچھ ایسا ہو کیس تم کیا کرنا؟ بچے کی طرف اشارہ کرنا، ورنہ میرا روزہ ہے میں بات نہیں کر سکتی. تو پہلا جملہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. میں مبارک ہوں جہاں کہیں رہوں، میری گلوری مجھ کو دے گا. کون ہے جو پوری تاریخ میں جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی دی؟ کون ہے؟ دوسرا نام بتاؤ کوئی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس نے اتنی بڑی کمیونٹی پیدا کر دی، اتنا بڑا دین دیا جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا نمایاں مقام ہے، جن کی ماں کے نام سے ایک سورت ہے سورہ مریم، جس میں پورا معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، جس میں صفائی ان کی ماں کی بھی ہے اور ان کی بھی ہے. وہ میری شان مجھ کو دے گا جو چھن چکی ہے. کہ یہودی مانتے ہیں یہ نعوذ باللہ غلط اولاد ہے، مانتے ہیں کہ جادوگر تھا، مانتے ہیں کہ لعنتی تھا، اس کو ہم نے سولی دے دی. تو انہوں نے اتنی بڑی کمیونٹی جو سیمیٹک ریلیجن جس کو آپ کہیں گے، جو آسمانی کتاب کے حامل ہیں، وہ مان رہے ہیں اس کو. دوسری طرف دوسرے کون ہیں؟ عیسائی. اتنی بڑی میجورٹی دنیا میں وہ بھی کیا مان رہے ہیں؟ ہاں جیسس کو لٹکا دیا، سولی دے دی. دونوں مان رہے ہیں سولی دے دی ہے. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ نہیں. وما قتلوه وما صلبوه، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، یہودیوں نے قتل نہیں کیا، صلیب نہیں دی، لیکن ان کے لیے کیا کر دی گئی؟ تشبیہ بنا دی گئی. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا. تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی ہے کون دے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک امی نبی. تو یہاں پر یہ جو اشارہ ہے کہ رب کے نام سے پڑھ، یہ اشارہ جاننے والے کے لیے کافی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو بتایا گیا تھا کہ وہ میرے نام سے، رب کے نام سے بولے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جو بول کے گئے ہیں کہ وہ جو سنے گا وہ کہے گا مجھ کو گلوری لائے گا. وہ جو بات ہے دونوں کتابوں میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرمایا قرآن میں کہ پچھلی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اس رسول کا تذکرہ تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں. اتنی پاورفل بات قرآن میں جو بولی، یہ بھی ایک قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ لوگ اس کو نکال نہیں پائے. یعنی آدمی سوچے گا انہوں نے سب چینجز کر، یہ کیوں نہیں کرے؟ کہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ وہ یجدونہ مضارع کا صیغہ ہے، وہ پاتے ہیں، پاتے تھے نہیں. اس نبی کا تذکرہ تورات اور انجیل میں پاتے ہیں، اور آج بھی وہ ہے، آج بھی وہ ہے. تو بسم ربک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ آیا جو آنے والا تھا، جس کو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بتا کے گئے ہیں کہ رب کے نام سے بولے گا. اور دونوں میں دیکھیے ان مائی نیم، جو سنیں گے بولیں گے، وہ جو نبی آنے والا تھا کہ وہ ہے. تو دو لفظوں میں اشارہ دے دیا گیا ہے. اقرأ بسم ربک میں بتا آیا ہو، آ گیا وہ جو آنے والا تھا. بہرحال یہ زیادہ ہو جائے گا، انشاءاللہ میں اس کو مزید تفصیل اس کی ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ واقعی قرآن سے محبت
اور قرآن سے تعلق پیدا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔